لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کے ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله. حضار گرامی، جامعہ کے مقتدیوں، میں گزشتہ جمعہ بھی اسی موضوع پہ 10 منٹ بیان کر چکا تھا. اسی موضوع کو آگے لے جانا ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں آقا نامدار تاجدار مدینہ آمنہ کے لال عبداللہ کے گھر کا چشم و چراغ، عبد المطلب کے در یتیم، ساقی کوثر، ہادی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور کونین، محبوب رب المشرقین والمغربین، صاحب قاب قوسین، صاحب الثقلین، احمد مجتبی، شب معراج کا دلہا جناب محمد مصطفیٰ. سب مل کے زور سے بولو اور زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے آقا سے اتنی محبت ہونی چاہیے، عشق ہونی چاہیے
جذبہ ہونی چاہیے کہ ہماری محبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہماری دلوں میں ہماری اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری دلوں میں ہمارے گھر و بار بال بچوں کی محبت سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ ہماری دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہمارے ابا اماں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ہماری دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری سیاسی لیڈروں کی محبت سے کروڑہ درجہ زیادہ ہونا چاہیے۔ ہماری محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری دلوں میں دنیا وما فیہا، جو کچھ تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ محبت ہو تو پھر اس وقت میں اور آپ کامل مومن کہلانے کے مستحق بنیں گے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو مومن کامل کہا جائے گا۔ اگر نہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ، بیوی بچوں کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ، والدین کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ، آج کل کے جو لیڈر و لوڈرا ہیں جن کو نہ وضو کا طریقہ آتا، نہ جن کو سورہ اخلاص کا پتہ، نہ جن کو دین کا کوئی مسئلہ معلوم، آج کل ہم جب سیاسی میدان میں جاتے ہیں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کریں جی، ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ لیڈر اس طرح کر رہا ہے، ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ نہیں میرے مسلمان بھائی، او میرے جامع عثمانیہ کے مقتدیوں، او بزرگوں، او بوڑھوں، او نوجوانوں، او میری ماؤں بہنوں جو گھروں میں رہ رہی ہو، سنو سنو، یہ عبد المجید کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی قاضی کا تبصرہ نہیں ہے، یہ کسی کالم نگار کا تبصرہ نہیں ہے، یہ کسی کوئی پروفیسر کا رائے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہان نے فرمایا لا یؤمن احدکم، میرے امتیوں، ماؤں بہنوں، مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا لائق و حقدار نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی، چاہے مولوی ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے غوث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے عبدال ہو، چاہے اوتاد ہو، چاہے سیاسی لیڈر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے کرنل ہو، چاہے جنرل ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، یا کوئی بھی محکمہ کا رہنے والے افسر ہو، جب تک اس کے دل میں مجھ محمد کی محبت اس کی کرسی سے زیادہ نہ ہو، جب تک اس کے دل میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی بیوی بچوں سے زیادہ نہ ہو، جب تک اس کے دل میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے مال و جان اور اس کو عہدے مقام سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو، حتی اکون احب الیہ، یہ میرے حبیب کا فرمان ہے، یہ زبان میرے نبی کا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے آپ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، جب میرے نبی بولنے لگتے ہیں تو یا فرمان اوپر سے آ رہا ہوتا ہے یا یہ کہ میرا رب اس کے دل میں بات ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ بات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک میں سب سے زیادہ امتی کے دل میں محبوب نہ بن جاؤں
یا رسول اللہ کن کن سے؟ گن کے نام لیا. حتی اکون احب الیہ، دیکھیے گا، من والدہ، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، وولدہ، اس کے بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر، والناس اجمعین، دنیا روئے زمین پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں محمد کا محبت اس امتی کے دل میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو جاؤں گا، تو اس وقت وہ شخص اپنے آپ کو کامل مومن کہلانے کے پوزیشن میں آئے گا. بولو، زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. یہ معیار میرے نبی نے رکھا، یہ وزن، یہ ترازو میرے آقا نے رکھا. دوستو، مصیبت یہ ہے ہم لوگ دین کی بڑی بڑی باتوں میں اپنے سیاسی لیڈروں کی پیروی تو کرتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو نہیں سنتے. کہتے ہمارے قائد نے یہ کہا، ہمارے لیڈر نے یہ کہا، فلان خان نے یہ کہا، فلان جان نے یہ کہا، فلان لٹو پٹو نے یہ کہا. ارے یہ لٹو پٹو کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے بارے میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ حدیث تو میرے آقا کے بارے میں آپ نے خود پڑھا. یعنی یہ وہ حدود ہے کہ جب اس حد کو پہنچ جائے، آدمی سیاست کو بھول جائے، آدمی پارٹی بازی کو بھول جائے، آدمی مال کو بھول جائے، بیوی بچوں کی محبت کو نکال دے دل سے. جب میرے آقا کی محبت کے ساتھ ٹکراؤ کا صورت پیدا ہو جائے، جب ٹکراؤ ہو کسی بھی شخص کی محبت کا میرے آقا کی محبت سے، تو پھر اس صورت میں ہم دوسری محبت کو اکاڑ کر باہر پھینک دیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے آنکھوں کا اور دل کا تارا بنائیں. مقتدیو ہے کہ نہیں ایسا؟ مجھے بتاؤ، ایسا کرو گے نا؟ پکا امتحان کے موقع میں ہم امتحان کر لیں، تمہیں ایسا ہی کرو گے نا؟ ٹھیک. صحابہ نے ایسا ہی کیا. غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ کفار کے لشکر کی طرف سے شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے مسلمانوں کی مقابلے میں آئے تھے. تو گویا کہ ایک صف میں ابو بکر صدیق تھا، جس صف میں میرا آقا تھا ابو بکر اسی صف میں تھا، اور دوسری صف میں جو ابو جہل تھا، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اس صف میں لڑائی کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. باتوں باتوں میں بیٹے نے ابا سے کہا، ابو بکر سے، کہ ابا جب لڑائی چل رہی تھی تو میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے دیکھا یہ میرا ابا ہے، میں نے اس وجہ تجھ پر وار نہیں کیا. ابو بکر کا جواب سنو، کہا او عبد الرحمن، اللہ کی قسم اگر تو میرے تلوار کے وار میں آ جاتے اور میرا حبیب مجھے حکم دیا ہوتا، اللہ کی قسم ابو بکر پھر تیرے بیٹے ہونے کا بالکل پرواہ نہیں کرتا. بولو سبحان اللہ. یہ عاشق ہے نا، عاشق رسول. اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، میں ابھی عبد الرحمن کی سر کاٹ کے تیرے قدموں کے نیچے ڈال دوں گا. میرے آقا نے کہا ابو بکر نہیں، ذرا ٹھہر جا ابو بکر، ذرا ٹھہر. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. ہم بڑی بڑی اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جیسے مسائل کو
ہم لوگ اپنے سیاسی اختلافات کے اس زمرے میں ڈال کے اس میں بھی سستی کریں گے تو پھر ہم میں کیا ایمان رہے گا؟ کیا ایمان رہے گا ہم میں؟ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، میں اس واقعہ کو بیان کر کے بس کروں گا، لوٹے جہاد سے واپس ہوا، منافق تھا، بلکہ منافقوں کا گڑھ اور سردار تھا۔ اس نے کہا ابھی ہم مدینہ جائیں گے، ہم وہاں ذلیلوں کو مدینہ سے نکال کر باہر پھینکیں گے۔ اشارہ کیا صحابہ کرام کے طرف، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم پرانے مدینے والے ہیں، یہ نئے جو آئے ہیں نا ان کو ہم نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ کس نے کہا جملہ؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو رئیس المنافقین تھا۔ اچھا، اللہ کا عجب حکمت دے کے اللہ نے اسی عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ کڑک مسلمان ہے، وہ غیرت مند مسلمان ہے، وہ توحید کے اعلیٰ درجہ میں جی رہا ہے، اپنے ایمان کو قوت کے ساتھ حفاظت کیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے ابا نے یہ بڑا جرم کیا، میرے نبی کے یاروں کو ذلیل کا لفظ ان کے بارے میں استعمال کیا، میرے نبی کی توہین کی، تو عبداللہ جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے یہ چلا گیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ یہ عبداللہ ہے، آیا ہے تیرے خدمت میں، میں نے سنا کہ میرے ابا نے یہ غلط جملہ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہا ہے، آپ مجھے اجازت دو، میں ابھی ابا کا گردن تن سے جدا کر کے تیرے جوتوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے غیرت۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جا، عبداللہ بیٹھ جا، عبداللہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا تجھے، اس لیے اجازت نہیں دوں گا، کل کو لوگ کہیں گے جی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دیکھو، بیٹے سے باپ کو مروا رہا ہے، بائی سے بائی کو مروا رہا ہے، لوگ پھر اس بات سے غلط فائدہ اٹھائیں گے، رہنے دو رہنے دو، ہم تیرے ابا کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، جہاں تک میرے آقا کی محبت، جہاں تک قرآن کی محبت، جہاں تک علماء کی محبت، یہ علماء وارث انبیاء ہیں۔ آنکھیں کھول لو جوانو، جس طرح نبی کی احترام ضروری ہے، صحابہ کی احترام بھی واجب ہے، تابعین کی احترام بھی واجب ہے۔ چلتے چلتے وہ علماء جو حقانی ہیں، جو ربانی ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے صلح کرتے ہیں، اللہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مر جاتے ہیں، ایسے علماء کی بھی عزت و احترام کرنا امت پر واجب ہے۔ امت پر کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ علماء وہ ورثۃ الانبیاء ہوں گے۔ اس لیے دوستو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، آپ کے یاروں سے محبت کرنا چاہیے۔ بس ٹیم بھی آخر ہو گیا، غالباً مقتدی بھی سب پہنچ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب